ویلکم بیک۔ اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 10,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی بمباری سے مزید 252 فلسطینی شہید ہوئے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 25,000 سے زائد ہے۔ اسرائیل کے 7 اکتوبر سے جاری صفاقانہ حملوں میں اب تک 10,022 فلسطینی شہید ہو چکے۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے مندوب ریاض منصور نے امریکہ اور اسرائیل کو جنگ بندی معاہدے کو روکنے کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے اسرائیل کے جرائم پر احتساب کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب غزہ میں زخمیوں کی غیر معمولی تعداد کو علاج کی سہولت فراہم کرنے کے لیے چیلنج کا سامنا اسپتالوں کے پاس صرف 48 گھنٹے کا ایندھن رہ گیا ہے۔ ریڈ کراس نے غزہ کے اسپتالوں کو ایندھن فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں ضمانت کی درخواست پر سماعت کل تک ملتوی ہو گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق نے وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ سماعت کے دوران ایف آئی اے کے پراسیکیوٹر شاہ خاور کے معاون وکیل عدالت پیش ہوئے اور بتایا کہ پراسیکیوٹر سپریم کورٹ میں مصروف ہیں، جبکہ شاہ محمود قریشی کے وکیل نے استدعا کی کہ کیس آج ڈویژن بینچ کے بعد سن لیں۔ ضمانت کا معاملہ ہے، تاہم عدالت عالیہ نے ایف آئی اے پراسیکیوٹر کی عدم دستیابی کے باعث سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں درہ زندہ کے علاقے میں آئل گیس کمپنی پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا۔ ڈی ایس پی کے مطابق حملے میں ڈیوٹی پر مامور 2 پولیس اہلکار شہید اور 3 زخمی ہو گئے، جن میں ایک اہلکار کی حالت تشویشناک ہے۔ پولیس کے مطابق لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ڈی ایس پی کے مطابق کمپنی کیمپ پر پولیس کی نفری تعینات تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ دہشت گردی کی نرسریوں کو تباہ کر کے ہی مکمل امن بحال ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری نے ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت کیا۔ ایک بیان میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر عمل کیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنے والے مجرم ناقابل معافی ہیں۔ پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے جنرل سیکرٹری حسن مرتضیٰ نے مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ نواز شریف سلیکشن فیلڈ کلیئر ہونے کے آس میں مینار پاکستان پر اترے۔ لاڈلا پلس والوں کو الیکشن نہیں سلیکشن چاہیے۔ مریم اورنگزیب کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے حسن مرتضیٰ نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ اور الیکشن ڈیٹ مانگی جائے تو جواب نون لیگ کال سینٹر سے آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سلیکشن کی چاہت میں نواز شریف نے الیکشن کی تاریخ کا مطالبہ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ ابھی تو نواز شریف کا الیکشن لڑنا بھی ایک سوالیہ نشان ہے، وزیراعظم بننا تو دور کی بات ہے۔ پی پی رہنما نے کہا کہ نواز شریف سلیکشن فیلڈ کلیئر ہونے کے آس میں مینار پاکستان پر اترے۔ لاڈلا پلس والوں کو الیکشن نہیں سلیکشن چاہیے۔ نواز شریف کو اسٹیج پر بجلی کا بل اور پیٹرول کی رسیدیں پکڑ کر اسحاق ڈار اور دیگر سے 16 ماہ کا حساب مانگنا چاہیے تھا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ وزارت عظمیٰ کا امیدوار تو کوئی بھی شہری بن سکتا ہے، لیکن آخری فیصلہ عوام کریں گے۔ پوری امید ہوں کہ اس بار پاکستان کا وزیر اعظم لاہور سے نہیں ہوگا۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا آصف علی زرداری کا نواز شریف سے رابطہ ان کی وطن واپسی پر ہوا تھا۔ نواز شریف اور آصف علی زرداری کے رابطے کی خبر پرانی ہے۔ ہمارا رابطہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ رہے گا۔ پیپلز پارٹی اپنے بلبوتے اور اپنے منشور پر الیکشن لڑے گی۔ مخالفین اکٹھے بھی ہو جائیں تو پیپلز پارٹی کو نہیں ہرا سکتے۔ 8 فروری شہید بے نظیر بھٹو اور بھٹو کے منشور کی فتح کا دن ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ 8 فروری کو ثابت کریں گے کشمیر سے کراچی تک کے عوام پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ ہم الیکشن میں کہیں اور دیکھنے کے بجائے عوام کی طرف دیکھتے ہیں۔ وزارت عظمیٰ کا امیدوار تو کوئی بھی شہری بن سکتا ہے، لیکن آخری فیصلہ عوام کریں گے۔ پوری امید ہوں کہ اس بار پاکستان کا وزیر اعظم لاہور سے تو نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو 9 مئی کے واقعات ملوث نہیں، ان کے لیے معافی کی گنجائش ہونی چاہیے۔ جس نے جناح ہاؤس اور فوجی تنصیبات پر حملہ کیا انہیں عوام بھی معاف نہیں کریں گے، لیکن ہر ایک تو ملوث نہیں تھا۔ جو ملوث نہیں انہیں رہا ہونا چاہیے۔ بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ دہشت گرد کون ہے اور ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ ہم نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کریں گے اور دہشت گردی کا مسئلہ حل کریں گے۔ افسوسناک ہے کہ امریکہ نے جو ہتھیار افغانستان میں چھوڑے وہ کچے کے ڈاکو اور دہشت گردوں کے ہاتھ آئے ہیں۔ پختونخوا ہو یا سندھ کا کچا ہو، ان کے پاس ایسے ہتھیار ہیں جو امریکہ افغانستان میں چھوڑ کر گیا ہے۔ پی ٹی آئی نے ملک بھر سے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی اجلاس کے بعد جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف ملک بھر میں ہر حلقے میں اپنا امیدوار نامزد کرے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی جیل سے رہا ہو کر انتخابات میں قوم کی قیادت کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو قید رکھا گیا تو وہ جیل سے قوم کی قیادت کریں گے۔ کور کمیٹی نے کہا کہ انتخابات میں مداخلت اور دھاندلی قوم کو نہ دنیا تسلیم کرے گی، نہ پاکستان تسلیم کرے گا، نہ عوام تسلیم کرے گی۔ عوام کی تائید و حمایت سے ظلم کو اس کے کارکنوں سمیت شکست فاش دیں گے۔
انتخابات کی تاریخ کے بعد لیول پلینگ فیلڈ سے محروم کرنے کی کوششیں نمایاں ہوئی ہیں۔ امریکہ نے پاکستان میں آزادانہ منصفانہ انتخابات کی حمایت کر دی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل نے پریس بریفنگ میں کہا، امریکہ کی توجہ پاکستان میں آزادانہ منصفانہ انتخابات پر مرکوز ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی امیدوار یا سیاسی جماعت کی نمائندگی کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں دے سکتے۔ امیدوار اور سیاسی جماعت کی نمائندگی کے بارے میں فیصلہ پاکستانی عوام کو کرنا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل نے مزید یہ کہا کہ یہ یقینی بنایا جائے کہ انتخابات پاکستانی عوام کے فائدے کے لیے ہوں۔ اسرائیلی وزیراعظم نے غزہ کی پٹی پر قبضے کے ارادے ظاہر کرتے ہوئے یرغمالیوں کی رہائی تک جنگ بندی کا امکان مسترد کر دیا۔ غیر ملکی ٹی وی ABC کو دیے گئے انٹرویو میں اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے کہا کہ حماس کے ساتھ جنگ کے بعد اسرائیل غزہ پٹی کی غیر معینہ مدت کے لیے سلامتی کی مجموعی ذمہ داری سنبھالے گا۔ اس وقت حماس کی وجہ سے اسرائیل کے پاس سیکیورٹی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ غزہ میں اس وقت تک جنگ بندی نہیں ہوگی جب تک حماس کے ہاتھوں یرغمالیوں کو رہا نہیں کیا جاتا۔ اسرائیلی وزیراعظم نے غزہ کے جنوبی اور شمالی علاقوں کو درمیان سے تقسیم کرنے کے بعد اسرائیلی فوج کے مزید علاقوں پر قبضے کا دعویٰ بھی کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید